نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون آمنت بالله صدق الله العظيم۔ میرے قابل صد احترام محترم عزیز و دوستو بزرگ، قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، بے شک تمہارا رب وہ ہے کہ جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا۔ ان 6 دنوں میں 2 دن تو اللہ تبارک و تعالی کو زمین کے بنانے میں لگے، خلق الارض فی یومین، 2 دن میں اللہ تعالی نے زمین کو بنایا، اور 2 دن میں اللہ تبارک و تعالی نے آسمان کو بنایا۔ والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، اور 2 دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے زمین اور آسمان میں جتنی بھی برکتیں جب سے یہ بنی ہیں تب سے لے کر قیامت تک نازل ہونی ہیں، اللہ تعالیٰ نے 2 دن میں وہ تمام کی تمام برکتیں ان میں پیدا فرما دی۔ قرآن نے فرمایا وبارک فیہا، اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں میں برکتوں کو رکھا ہے۔ تخلیق عالم کا جو یہ عمل ہے میرے محترم عزیزوں، یہ اتوار کے دن شروع ہوا ہے اور جمعے کے دن مکمل ہوا ہے۔ کیونکہ تخلیق عالم کا یہ عمل اتوار کو شروع ہوا، اس لیے عیسائیوں نے اتوار کے دن کو عید کا دن بنا لیا، اور وہ سنڈے کو عبادت کیا کرتے ہیں، اپنے چرچ میں سنڈے کے دن اہتمام سے جایا کرتے ہیں۔ اور چونکہ تخلیق عالم کا یہ عمل جمعے کے دن مکمل ہوا، اس لیے مسلمانوں نے جمعے کے دن کو اپنے لیے عید کا دن بنا لیا، اور جمعے کے دن نماز جمعہ کی صورت میں تمام کے تمام مسلمانوں کا اجتماع جو ہے وہ مساجد میں اور جمعہ گاہوں کے اندر ہوتا ہے۔ اور چونکہ ہفتے کا دن چھٹی کا دن تھا، یعنی کہ ہفتے کے دن کوئی بھی چیز نہیں بنائی گئی، تو یہودیوں نے ہفتے کے دن کو اپنے لیے عید کا دن بنا لیا، اور ہفتے کے دن کو یہودی جو ہے وہ چھٹی کیا کرتے ہیں۔ میرے محترم عزیز و دوستو اور بزرگ، مسلمانوں کے نزدیک جمعے کا دن انتہائی درجہ محترم، متبرک اور معزز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جمعے کو سید الایام کہا گیا ہے، کہ جمعے کا دن دنوں کا سردار، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الایام جمعۃ، کہ دنوں میں جو سب سے افضل ترین دن ہے، جو فضیلت والا دن ہے سب سے زیادہ، وہ جمعے کا دن ہے۔ کیونکہ جمعے ہی کا دن تھا جب سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، جمعے ہی کا دن تھا جب سیدنا آدم علیہ السلام کا انتقال ہوا، جمعے ہی کا دن تھا جب سیدنا آدم علیہ السلام کو جنت سے دنیا میں اتارا گیا، جمعے ہی کا دن تھا جب سیدنا آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، جمعے ہی کا دن تھا جب سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا، اور جمعے ہی کا دن تھا جب سیدنا آدم علیہ السلام اور اماں ہوا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر جمع فرمایا۔ جمعے ہی کا دن تھا میرے محترم عزیزوں جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو پیدا فرمایا گیا، اور جمعے ہی کا دن تھا جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی، اور جمعے ہی کا دن تھا جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا لقب دیا گیا، جمعے ہی کا دن تھا جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود سے، یعنی نمرود نے جو آگ جلائی تھی اس سے نجات دی گئی، اور جمعے ہی کا دن تھا میرے محترم عزیزوں جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے 10 ذی الحجہ کے دن پیش کیا، اور جمعے ہی کا دن تھا جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خشکی پر اتارا، جمعے ہی کا دن تھا جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اور جمعے ہی کا دن تھا جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ جو ہے وہ آسمان کی طرف اٹھایا، جمعے ہی کا دن تھا میرے محترم عزیزوں جب غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا، اور جمعے ہی کا دن تھا جب فتح مکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا فرمایا، جمعے ہی کا دن تھا جب سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا، اور جمعے ہی کا دن تھا جب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا، اور جمعے ہی کا دن تھا میرے محترم عزیزوں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ محترمہ کے شکم اطہر میں جلوہ افروز ہوئے، اور جمعے ہی کے دن اللہ تبارک و تعالی قیامت کو قائم فرمائیں گے۔ قبل الاسلام یعنی اسلام کے آنے سے پہلے جمعے کے دن کو یوم العروبہ کہا جاتا ہے، یعنی عظمت والا کھلا ہوا دن، اور اس وقت بھی یہ دن بڑا جو ہے وہ احترام کے ساتھ منایا جاتا تھا، لیکن منانے کا اپنا ایک انداز تھا۔
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی اور نبوت کی دولت سے مالا مال فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام یوم الجمعہ کر دیا۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ سلمان تم جانتے ہو کہ جمعے کو یوم الجمعہ کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے والد حضرت آدم علیہ السلام اور تمہاری والدہ حضرت حوا علیہ السلام کو زمین پر جمع فرمایا۔ اس کا یہ تھا میرے محترم عزیزوں، جب سیدنا آدم علیہ السلام نے اور اماں حوا علیہ السلام نے جو ہے وہ جنت کے اندر اس پھل کو کھا لیا درخت کے جس کے کھانے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے جنت کی پوشاک کو چھین لیا اور دونوں کو زمین پر الگ الگ حصے پر اتار دیا۔ اب چونکہ دنیا میں دو ہی انسان تھے، انسانیت کا کہیں کوئی وجود نہیں تھا اور بالکل نیا نیا انسان نئی نئی جگہ پر ہے اور کوئی نہ بتانے والا نہ کوئی پوچھنے والا، تو بڑی پریشانی کے اسباب تھے۔ کئی سالوں تک یہ دونوں جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ رہے اور اس دنیا میں الگ ہی زندگی گزارتے چلے گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا اور اپنے فضل و کرم سے ان دونوں کو جمع فرمایا۔ وہ جمعے کا دن تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم العروبہ کے بجائے جمعے کے دن کا نام یوم الجمعہ رکھ دیا۔ یہ دن میرے محترم عزیزوں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی بڑا محبوب ہے، کیونکہ اس دن تمام کے تمام مسلمانوں کا اجتماع ہوتا ہے اور تمام کے تمام مسلمان جو ہے وہ مسجد میں جمع ہوتے ہیں نماز جمعہ کے لیے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اے ایمان والو جب تمہیں نماز جمعہ کے لیے آذان دی جائے، بلایا جائے، تو اپنی خرید و فروخت کو چھوڑ کر اللہ کے ذکر یعنی نماز کی طرف چلنے والے بن جاؤ۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھنے والے اور جاننے والے ہو۔ تو میرے محترم عزیزوں اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ اجتماع کتنا پسندیدہ ہے اور کتنا محبوب ہے کہ خرید و فروخت جو حلال چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعے کی نماز کے وقت اس کو بھی حرام قرار دے دیا ہے اور فرمایا سب کچھ چھوڑ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ یعنی مسجد کے اندر تم جمع ہو جاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص جمعے کی نماز کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلے جمعے سے لے کر موجودہ جمعے تک اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور جمعے کی نماز کا اہتمام کیا ہے یہ بھی سمجھ لیجئے، وقت سے پہلے جمعے کی نماز کا غسل کرنا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف ستھرا لباس دیا ہے اس کو زیب تن کرنا، خوشبو لگانا، سل میں تیل لگانا اور جسم سے غیر ضروری بالوں کو صاف کرنا، یہ جمعے کی نماز کا اہتمام ہے۔ جو مسلمان اس طریقے سے جمعے کی نماز کی تیاری کر کے مسجد کے اندر آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جمعے کا دن آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کے تمام مساجد کے دروازوں پر فرشتوں کو کھڑا فرما دیتے ہیں اور ہر فرشتے کے پاس ایک رجسٹر ہوتا ہے جو آنے والوں کی حاضری لکھتا چلا جاتا ہے، اور جب امام خطبہ دینے کے لیے ممبر پر بیٹھتا ہے تو فرشتہ اس رجسٹر کو بند کر کے خود بھی خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، اور اس خطبے کے شروع ہونے کے بعد جو بھی مسجد میں آتا ہے اس کا نام رجسٹر کے اندر درج نہیں کیا جاتا، اور جو پہلے آنے والے ہوتے ہیں تو جو سب سے پہلے نماز جمعہ کے لیے مسجد میں داخل ہوتا ہے اس کو ایسا ثواب ملتا ہے جیسا کہ اس نے اللہ کے راستے میں ایک اونٹ قربان کیا ہے۔ جو اس کے بعد مسجد میں آنے والا ہوتا ہے اس کو ایسا ثواب ملتا ہے جیسے اس نے اللہ کے راستے میں ایک گائے کو قربان کیا ہے۔ پھر جو ان کے بعد آنے والے ہوتے ہیں ان کو ایسا ثواب ملتا ہے جیسا انہوں نے اللہ کے راستے میں ایک بکری کو ذبح کیا ہے۔ پھر اس کے بعد جو آنے والے ہوتے ہیں ان کو ایسا ثواب ملتا ہے جیسا انہوں نے اللہ کے راستے میں ایک مرغی کو ذبح کیا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انڈے تک کا ذکر فرمایا ہے۔ تو جو جتنا جلدی نماز جمعہ کے لیے مسجد میں آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب عطا فرمانے والے بن جائیں گے۔ جمعے کے دن میرا محترم عزیزوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لمحہ جو ہے وہ قبولیت کا لمحہ رکھا ہے۔ جمعے کے دن یعنی کہ جمعرات کی مغرب سے لے کر جمعے کی مغرب کی اذان تک اس 24 گھنٹے کے اندر ایک ساعت ایک وقت ایسا ہے کہ جس وقت جو بھی اللہ سے مانگا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ وہ عطا فرما دیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ عجیب معاملہ رکھا ہے کہ اس گھڑی کو چھپا دیا ہے، اس کو کھول کر واضح نہیں فرمایا کہ وہ گھڑی کون ہے۔ البتہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن خطبے کے دوران جب امام دو خطبوں کے درمیان تھوڑی دیر کے لیے ممبر پر بیٹھتا ہے اس وقت جو بھی دعا مانگی جائے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ پورے کے پورے جو 24 گھنٹے ہیں یہی قبولیت کے ہیں، ان میں جو بھی مانگا جائے گا اللہ عطا فرمائیں گے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ جمعے کے دن
عصر کی نماز سے لے کر مغرب کی نماز تک کا جو وقت ہے، جمعے کے دن عصر کی نماز سے لے کر مغرب کی نماز تک کا جو وقت ہے وہ قبولیت دعا کا وقت ہے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اب جمعہ اور شب جمعہ کی فضیلت کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ تو فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جمعے کا جو دن ہے وہ چمکیلا اور روشن پیشانی والا دن ہے، اور جو جمعے کی جو رات ہے وہ سفید اور چمکیلی رات ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شب جمعہ کی جو فضیلت ہے، جب جمعہ کی جو فضیلت ہے وہ فرمایا کہ شب قدر سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ یہی وہ مبارک رات ہے کہ جس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ ماجدہ کی شکم اطہر کے اندر جلوہ افروز فرمایا تھا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی روزانہ ہی جو ہے وہ جہنم کو دوپہر کے وقت دہکاتے ہیں، اور جہنم جتنی دہکتی ہیں گرمی اتنی زیادہ شدت پکڑتی چلی جاتی ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ جمعے کے دن کی جو فضیلت ہے اور اس دن کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کو نہیں دہکاتے ہیں۔ اور میرے محترم عزیز ارشاد فرمایا جمعے کے دن کے اعمال کے بارے میں کہ جو شخص جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے یعنی اپنی جگہ سے اٹھے بغیر، جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ سے اٹھے بغیر 80 مرتبہ یہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ فرمایا کہ جو 80 مرتبہ یہ درود شریف جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد پڑھ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ 80 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا محض فضل ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف کے پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے، جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف کے پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے، 15ویں سپارے کے نصف شروع ہو کر 16ویں سپارے کے تیسرے رکوع پر یہ سورت ختم ہو جاتی ہے، جو شخص اس سورت کے پڑھنے کا جمعے کے دن اہتمام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آئندہ جمعے تک ہر فتنے سے حفاظت فرماتے ہیں۔ اور اگر اس پورے ہفتے کے درمیان فرمایا کہ دجال بھی اگر جو ہے وہ نکل گیا، دجال کا فتنہ بھی ظاہر ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس فتنے سے بھی اس کی حفاظت فرمائے۔ اور ایک روایت کے اندر یہ بات بھی ملتی ہے کہ جو شخص سورہ کہف کا جمعے کے دن اہتمام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پیر سے لے کر آسمان تک ایک نور جو ہے وہ فرمایا کھڑا فرما دیتے ہیں، اور یہ نور قیامت کے دن اس کو عطا کیا جائے گا، جس کی روشنی میں چل کر یہ جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ اور ارشاد فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف کے پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ موجودہ جمعہ اور جو گزر گیا ہے اس جمعہ، اس درمیان اس نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ بہرحال میرے محترم عزیز و دوست اور بزرگوں، جمعے کا دن مسلمانوں کے نزدیک عید کے دن سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ ہمیں چاہیے ہم جمعے کے دن کو اہتمام کے ساتھ منانے والے بن جائیں۔ آج میرا محترم عزیزوں اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہم نے 2 ٹکے کے فائدے کی خاطر جو ہے وہ جمعے کی چھٹی کو معطل کر کے اتوار کے دن کی چھٹی منانے کو بڑا فائدہ مند سمجھا کہ جی مغربی معاشرے کے اندر اتوار کے دن چھٹی منائی جاتی ہے تو مغرب تو اتوار کو چھٹی منائے گا، کیونکہ عیسائیوں کے نزدیک جو ہے وہ محترم دن ہی اتوار کا دن ہے، اور وہ سنڈے کے دن پریڈ کرتے ہیں، سنڈے کے دن جا کر جو ہے وہ فرمایا کہ اپنے عبادت گاہوں کے اندر جو ہے عبادت کا اہتمام کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک اگر اتوار کا دن محترم اور مکرم ہے تو اس کی کوئی خاص دلیل نہیں ہے، کوئی خاص وجہ نہیں ہے۔ مسلمان کے نزدیک تو جمعے کا دن محترم اور مکرم ہے، اور مسلمان کو جمعے ہی کے دن عبادت کا یہ فرمایا کہ اہتمام کی اجازت دی گئی ہے، اور خود اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ میں اور آپ کیا میرا محترم عزیزوں دیکھیے جس نے جمعے کے دن کی چھٹی کو معطل کیا آج وہ خود پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھنے کے قابل نہیں، بیچارہ آیا تو دوبارہ دھتکار کر واپس کر دیا گیا۔ جہاں اور بہت ساری نافرمانیاں ہوئی وہاں جمعے کے دن کی چھٹی کو ختم کرانے بھی اسی کے ذمے گیا ہے۔ یہ میرے محترم عزیزوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے کہ جس نے اس محترم اور مکرم دن کے تقدس کو ختم کر دیا۔ دیکھیں میرے محترم عزیز بیچارے جو لوگ جو ہے فرمایا ایسا کام کرتے ہیں جس میں ہاتھ یا کپڑے کالے ہوں، ان کی مجبوری بن جاتی ہے بیچاروں کی گندے کپڑے میں نماز پڑھنا، کئی لوگ بیچارے گندے کپڑوں میں ہی نماز پڑھنے آ جاتے ہیں۔ یہ میرے محترم عزیزوں اس وجہ سے ہوا کہ مسلمانوں کے اندر سے جمعے کے دن کی چھٹی کو ختم کر دیا گیا۔ پورے سعودی میں جمعے کے دن چھٹی منائی جاتی ہے، اس سے زیادہ خوشحال ہم نے تو کوئی ملک نہیں دیکھا، اس سے زیادہ فرمایا کہ مال و دولت کی کثرت والا ہم نے تو کوئی ملک نہیں دیکھا۔ اصل یہ نہیں ہے میرے محترم عزیزوں، اصل تو برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہیں، اور انہی لوگوں کو برکتیں عطا کی جاتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اندر زندگی گزارتے ہیں۔ بہرحال میری چند گزارشات ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، جن کی دکان پر جن کی فیکٹریوں پر لوگ کام کرتے ہیں،
آپ کے ماتحت ایک ہی مسلمان کام کیوں نہ کرتا ہو، اللہ کے لیے اس مسلمان کو جمعے کی پہلی اذان سے پہلے چھٹی دے دیا کریں کہ جاؤ بھائی تم مسجد میں جا کر نماز کا اہتمام کرو۔ ایسا نہ ہو کہ دوسری اذان ہو جائے اور تم میری دکان پر خرید و فروخت میں لگے رہو اور تمہارا فرشتے جو ہے وہ ثواب لکھنے سے بھی تم محروم ہو جاؤ اور جتنی تاخیر ہو اس کا بھی مجھے حساب دینا۔ دوسرے نمبر پر ہم جتنے تجارت والے لوگ، دکانوں والے لوگ ہیں، میرے محترم عزیزوں، ایسا ہم اس دل کا احترام اپنے دل کے اندر پیدا کریں کہ جی جمعے کی اذان کے پہلی اذان کے ہوتے ہی ہم سب کے سب مسلمانوں کے شٹر نیچے ہوں اور پورا کا پورا رنچھوڑ لائن گزر آباد بند ہو اور سارے کے سارے مسجد میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت اور اللہ کی اطاعت کے اندر اپنے وقت کو لگانے والے بن جائیں۔ اور تیسرے نمبر پر میرے محترم عزیزوں، جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فراوانی دی ہے وہ جمعے کے دن کی چھٹی کا اہتمام کریں۔ چھٹی سے مراد یہ نہیں کہ جمعے کے دن کام پر ہی نہ جائے، جمعے کے دن کام پر جانا بھی ہے تو یا تو ہم صبح ہی سے جمعے کے دن کی نیت کر کے غسل وغیرہ کر کے اپنے کام پر چلے جائیں صاف ستھرے کپڑے پہن کر، اور پھر جیسے ہی وقت داخل ہو فوراً مسجد میں آ کر بیٹھ جانا چاہیے تاکہ اس جمعے کے دن کی جو فضیلت ہے وہ مجھے اور آپ کو حاصل ہو جائے۔ یہ جو مسلمان میرے محترم عزیز ہوں دوسری اذان کے بعد دوڑتے ہوئے، خطبے کے بعد دوڑتے ہوئے، تکبیر کے وقت دوڑتے ہوئے جو بیچارے آتے ہیں، یہ تو بیچارے بس 2 رکعت نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ جمعے کے دن کی جو فضیلت ہے اور جمعے کے دن کا جو اجر و ثواب ہے کہ اس نماز کی برکت سے اللہ پورے ہفتے کے گناہ معاف کرتا ہے، اس سے یہ مسلمان محروم کر دیا جائے۔ اس لیے میرے محترم عزیزوں، ہمارے لیے یہی مبارک دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی نمازوں میں جان پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔